ذرا توجہ کرنا سنیو، دل کے کانوں سے سننا۔ سیالوی کہتا ہے خدا کی قسم جملہ ایسا ہے کہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے 1400 سال پہلے اہل سنت جماعت کا عقیدہ یوں پیش کر دیا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جملہ ایسا ہے آخر تک سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے اور اپنا عقیدہ سن کے دل مچل جانا چاہیے، اور جن کا ان کے معارض عقیدہ ہے وہ بھی اپنا عقیدہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ کے عقیدے کے مطابق کر لیں۔ توجہ کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نماز استسقاء پڑھی ہے، توبہ استغفار کی ہے، اب اور تیسرا راستہ کون سا ہے؟ پڑھو نمازیں، کرو سجدے، اللہ کی مرضی یا بارش دے نہ دے۔ نہ، حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے قیامت تک رہتی دنیا تک ایک عقیدہ دے دیا ہے۔ مبارک سنیو، یہ تمہارا مقدر ہے کہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ والا عقیدہ اور اجتماعی عقیدہ صحابہ کا وہ اہل سنت کے کھاتے میں آیا ہے۔ حضرت توجہ کرنا، حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کو راستہ کیا دکھایا؟ ہمیں قبر پرست کہنے والوں، ہمیں قبر کا پجاری کہنے والوں، ذرا اس بات کا بھی جواب دو۔ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر جو موجود ہے۔ حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، اگر حدیث نہ ہو، حدیث کا میں ذمہ دار ہوں۔ پلندری کے تعلیم القرآن سے لے کے راجہ بدار کے تعلیم القرآن تک اگر کوئی ایسا عالم ہے تو وہ بسم اللہ سامنے بیٹھے، دونوں بھائی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں عقیدہ کس کا سچا ہے۔ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں قبر کا پجاری کہا جاتا ہے، قبر پرست کہا جاتا ہے۔ بتائیے یہ حضرت عائشہ صدیقہ جی تمام صحابہ کو قبر رسول کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عامہ عائشہ صدیقہ، حضور نے منع فرمایا تھا کہ میری قبر کو، بڑی سنجیدگی سے بات سننی ہے میری، توجہ کرنا۔ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر جو موجود ہے، کیا کریں؟ کہا فَجْعَلُوا مِنْهُ قُبًا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ فَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ۔ فرمایا قبر رسول اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے، اس کا مطلب ہے گنبد کی شرعی حیثیت بھی بہت پرانی ہے۔ قباً، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو۔ کہا کیوں؟ فرمایا بڑے عرصے کے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا اس کے نین جھڑ پڑیں گے۔ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتِ الْعُشْبُ وَسَمَنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَسَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْحِ کے پوری حدیث پڑھ دی ہے۔ جب صحابہ گئے، چھوٹا سا سوراخ کیا، اتنی موسلادھار بارش ہوئی، کھیت کھلیان آباد ہو گئے، اونٹ موٹے ہونے لگے۔ صحابہ نے اس سال کا نام عام الفتح، خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ کیا فتوہ لگاؤ گے صحابہ پہ؟ قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ سمجھنا اور خصوصاً انبیاء کو سمجھنا، کیا یہ جاہلوں والا عمل ہے؟ اگر یہ جاہلوں والا عمل ہے تو لگائیے صحابہ پہ فتوہ۔